جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ جو سب سے اہم آج جو بات کرنی ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کے اندر کی جو اس وقت کشمکش ہے، اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ روز ایک اہم انٹرویو ARY نیوز نے چلایا اور اس میں کئی انکشافات ہوئے جس سے یہ چیز بالکل عیاں ہے کہ مسلم لیگ نون میں سب اچھا نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ان کے مین بندے ہیں، نواز شریف کے قریب ترین اور سینیٹر بھی ہیں، ڈاکٹر محمد آصف کرمانی صاحب کا سب کو پتہ ہے، اگر نہیں تو یہ بتا دوں کہ وہ تقریباً کوئی 16-17 سال مسلسل نواز شریف کو اسسٹ کرتے رہے اور پولیٹیکل سیکٹری بھی رہے، اور پھر ظاہر ہے وہ ایک خود بھی ایک ان کی خاندان کا دیکھا جائے تو مسلم لیگ کی ایک تاریخ رہی ہے۔ ان کے والد جو ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں رہے اور پھر بعد میں پاکستان بنا اور پھر اس میں وہ وزیر بھی رہے۔ اس کے بعد آصف کرمانی ویسے وہ MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن بہرحال وہ سیاست میں آگے اور مسلم لیگ نون میں ہی ہیں شروع سے۔ انہوں نے بڑے اہم انکشافات کیے ہیں جس سے یہ بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور پر نون لیگ میں جو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سب اچھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اور بہت اہم بات انہوں نے کی کہ نواز شریف جو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نہیں بنے، اس کی سب سے بڑی وجہ چند لوگ ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی اور پارٹی کے اندر یہ چاہا کہ نواز شریف وزیر اعظم کے امیدوار چوتھی مرتبہ نہ بن سکیں۔ ان میں حیران کن طور پر جو انہوں نے اشارہ دیا اور جو آلموسٹ نام ہی لے لیے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے لندن جایا کرتے تھے، غالباً 6-7 لوگ تھے، تو یہ وہی چاہتے نہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ اب ان میں جب انہیں نام لے کر پوچھا گیا کہ ان میں تو شہباز شریف بھی ہیں، خواجہ آصف ہیں، ایاز صادق ہیں، پھر رانا تنویر، اسحاق ڈار اور بھی 3-4 لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا جی بالکل یہی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیانیہ بھی بدلا ہے مسلم لیگ نون کا، اور یہی ہیں جنہوں نے ایکسٹینشن دلوائی اور پھر بعد میں اب نواز شریف کو پیچھے کیا ہے۔ یعنی اگر آصف کرمانی صاحب کی بات مان لی جائے جو کہ کافی قریب ہیں نواز شریف کے، اب بھی انہوں نے کہا کہ میں نواز شریف کے بہت قریب ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کے خلاف پارٹی کے اندر سازش ہوئی ہے، اگرچہ وہ ان کے لیڈر ہیں، قائد ہیں، ووٹ بھی انہی کے نام سے ہیں، شہباز شریف یا دوسرے جو ہیں ان کے تو ووٹ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑی حیران کن اور بڑی بات انہوں نے کی، انکشاف کیا، اور انہوں نے کچھ اور اشارے بھی دیے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات اہم یہ بتائی کہ جب چودھری نثار اور شہباز شریف، جب چودھری نثار نون لیگ کا حصہ تھے اور شہباز شریف سے دوستی بڑی تھی، تو یہ دونوں خفیہ ملاقاتیں کرتے تھے جا کر، تو نواز شریف کو اس کا علم نہیں ہوتا تھا، اور جب پتہ لگتا تھا تو وہ شہباز شریف سے یہ شکوہ کرتے تھے کہ حضور آپ نے اگر ملنا ہوتا ہے بطور CM پنجاب تو دن کی روشنی میں کیوں نہیں ملتے، آپ رات کو کیوں جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بہت اہم بات انہوں نے بتائی کہ شک کیا جاتا تھا نواز شریف کی جانب سے شہباز شریف کے متعلق کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ پھر آصف کرمانی صاحب نے ایک اپنا ایک اور بہت بڑا کہہ لیں کہ انکشاف ہی کہہ لیں کہ جو انہوں نے بتایا کہ اون چودھری کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ یعنی ان کا جو ووٹ تھا وہ لاہور کے حلقہ جو تھا اون چودھری اور سلمان اکرم راجہ PTI کے، ویسے تو آزاد تھے، ان کا جو حلقہ تھا وہاں پر ڈاکٹر آصف کرمانی کا ووٹ تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے قومی اسمبلی کا ووٹ کسی کو دیا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں دیا؟ ان کا وہ تو ووٹ جو ہے وہ میں نے شیر کو دینا تھا، شیر کا نشان نہیں تھا۔ جب ان سے پوچھا کہ اون چودھری کو شیر کی حمایت ہے، ان کے نہیں، وہ ان کو کوئی حمایت نہیں ہے، اور میں نے اون چودھری کو ووٹ نہیں دیا۔ اور پھر ادھر سوال پیدا ہوتا ہے یقیناً کہ 2.25 لاکھ ووٹ پھر کیسے ہوئے؟ اگر نون لیگ کا سٹنگ سینیٹر اور پرانا مسلم لیگی وہ بھی ووٹ نہیں دیتا تو پھر یہ ووٹ کہاں سے آئے، کس نے دیے؟ بہرحال جب وہ ووٹ ڈالنے گئے تھے
کیونکہ انہیں ایم پی اے کو نیچے کہا کہ میں نے ووٹ دیا کیونکہ وہ شیر کا نشان تھا ان کا، تو وہاں پر جو آزاد امیدوار یعنی ان کا اشارہ پی ٹی اے کی جانب تھا کہ ان کے سائڈ پہ رش تھا، اور یہ انہوں نے پھر مانا کہ عمران خان کی لہر تھی اور وہ لہر نظر آئی، اور اسی لیے وہ یہ دیکھیں تمام تر وہ ان پہ سختیاں مجبوریاں تھیں، پھر بھی وہ 100 کے قریب قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک اور بات انہوں نے بڑی اہم یہ بھی بتائی کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو یہ اب سوچنا چاہیے اور ساری نون لیگ کو کہ کیا وجہ ہے کہ جو یہ بڑا ہیوی مینڈیٹ لینے والے تھے نواز شریف، ان کا حال اب کیا ہے کہ مشکل ہو رہی ہے اور سیٹیں نہیں بڑھ رہی، اور پھر کولیشن اور یہ ساری چیزیں، یہ سوچنا اور لمحہ فکریہ ہے، اس پہ ہمیں سوچنا ہے، اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن بھی ہو جنہوں نے یہ سب کروایا ہے، یعنی وہ پھر وہی انہی کی طرف جا رہے ہیں، وہ جو گروپ کہتے ہیں کہ 7-8 لوگوں کا ہے، جو یہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے، اور وہی لوگ ہیں جو بیانیہ بدلوایا۔ پھر ایک بڑی اہم بیانیے پہ انہوں نے بات کی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ آج کل جو بڑے بنے ہوتے ہیں مفاہمت کے، عرفان صدیقی صاحب حضرت ہر دفعہ بیان بدلتے ہیں، ہر وقت ان کا وہ تقریریں لکھنے والی ہیں نواز شریف کے، یہ بھی انہوں نے بتایا، لیکن ان کا بیانیہ جیسے وہ بدلتے ہیں حالات کے مطابق، اسی طرح میاں صاحب کا نون لیگ کا بیانیہ بدلتا۔ تو ڈاکٹر آصف کرمانی نے بتایا کہ عرفان صدیقی صاحب تھے جو میاں صاحب کو یہ لکھ کر دیتے تھے کہ خلائی مخلوق کون ہے 2018 میں، یعنی خلائی مخلوق یہ عرفان صدیقی صاحب کا جو ہے وہ بیبی تھا، انہوں نے یہ لفظ نکالا، اور پھر ووٹ کو عزت دو اور اس طرح کی باتیں، اور اب وہ آپ کو پتہ ہے عرفان صدیقی صاحب کیا بیانیے بنا رہے ہیں اور اب کیا وہ باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں، بہرحال توبہ استغفار سے کوئی حد ہوتی ہے ویسے بندے کی، کمال کی شخصیت ہیں کہ ذرا بھی انہیں کوئی وہ حاجہ اصف والی جو بات وہ کرتے ہوتے ہیں کوئی ہوتی ہے، ہم نہیں وہ لفظ یوز کرتے لیکن انہیں کچھ کرنی چاہیے وہ بھی شرم۔ تو یہ ہے، انہوں نے آصف کرمانی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اس حد تک جو ہے وہ یہ بیانیہ جو ہے وہ بھی بدلا جاتا ہے۔ اپنی ذاتی حیثیت میں آصف کرمانی صاحب نے یہ بھی ایک کلیئر اشارہ دیا کہ وہ کوئی پارٹی شاید چھوڑنے کا بھی فیصلہ لے لیں۔ ابھی انہوں نے کہا ہے میں مسلم لیگ نون میں ہوں، میاں صاحب سے رابطہ بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چھوڑنے سے پہلے میں ایک نواز شریف سے ملاقات کر کے ایک دفعہ جو گلے و شکوے ان کو اگر ہیں یا کرمانی صاحب کو ہیں تو وہ بات ہو سکے، یعنی وہ ابھی بھی ان کا دل ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، لیکن وہ تنگ بھی بڑے ہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ یہ جو جب صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ ان کا اعتماد کے ووٹ کا معاملہ تھا تو اس وقت ظاہر ہے سنجرانی صاحب کے ویسے تو کاغذوں میں ووٹ بہت کم تھے، فرق تھا بڑا، اور نون لیگ اور پی ڈی ایم کے زیادہ تھے، لیکن سنجرانی صاحب جیت گئے تو انہوں نے ظاہر ہے ان کو نون لیگ پیپلز پارٹی کئی لوگوں کے پی ڈی ایم کے ووٹ پڑے تھے تو یہ ہوا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے بھی فون آیا تھا سنجرانی صاحب کا، یعنی آصف کرمانی صاحب کو، کہ آپ ووٹ دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں بالکل روک دیا، اور وہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں میں خلفیہ کہتا ہوں، اور وہ بھی ان سے بھی خلف لے لیں بے شک سنجرانی صاحب سے، کہ میں نے انہیں کہا کہ میں نے پوری بات ہی نہیں کرنے دی، اور کہا کہ نواز شریف کی امانت ہے ووٹ، اور اگر میں نے اس میں خیانت کی تو میں اپنے والد کی قبر پہ بھی نہیں جا سکوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا اس کے باوجود انہیں ان کی جو ہے وہ کردار کشی کی گئی، اور انہیں میلائن کرنے کا پورا ایک گروپ جو ہے انہوں نے اشارہ دیا، وہ منصوبہ بنایا، اور وہ گروپ کے کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی نابالغ سیاسی نابالغوں کا یہ گروپ ہے پارٹی میں، ان کے ہاتھ میں چیزیں آ گئی ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اگر کوئی بات ایسی سیاسی کی ہے تو ان کے بارے میں غلط جو ہے وہ مہم چلائی گئی۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ پارٹی جو ہے وہ سیاسی نابالغوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو اس اہم انٹرویو میں انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی کیا حالت ہے، اگرچہ وہ زبردستی یا جیسے بھی وہ حکومت بنا رہے ہیں، سارا معاملات لگ تو صحیح رہے ہیں، لیکن صحیح اس طرح ہے نہیں، اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو ایک اس وقت جس طرح کرمانی صاحب نے جن چیزوں پہ اشارہ کیا ہے،
وہ شاید کبھی کھل بھی جائیں اور کھل کے سامنے آ جائیں، اور جو اندر کھاتے بیانیے کا اور جو ایک کشمکش ابھی بھی ہے وہ شاید جو کچھ عرصہ پہلے تو بہت کھل کر سامنے آئی تھی، ابھی تھوڑی دبائی گئی ہے. لیکن یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، یہ انٹرویو بڑا اہم ہے کرمانی صاحب کا، اور انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ شاید انہیں بڑا کوئی اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے کہ نواز شریف کو جب انہوں نے کہا کہ بے بس کر دیا اس گروپ نے، یعنی انہیں لگتا ہے کہ وہ پارٹی کو، لیکن انہیں وہ اب کوئی اس کی وہ فکر نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے کہ ذہنی طور پہ تو وہ نون لیگ میں اب نہیں ہیں، اگرچہ بہرحال بعض کا معاملات بدل بھی جاتے ہیں، کئی لوگ چھوڑ کے جا کے واپس آتے ہیں، انہوں نے تو خیر چھوڑی نہیں ہے. تو دوسری طرف اب جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. اس میں سارے انہوں نے راز کھول دیے ہیں، جس میں آپ کو الیکشن کا بھی پتہ لگ جائے گا، اور ساتھ جو حکومت اگر بن رہی ہے اس کا بھی انہوں نے جو ہے وہ معاملہ کلیئر کر دیا. انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں مزید آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے. حکومت سازی کا معاملہ بس شروع آلموسٹ ہو گیا، حلف برداری پنجاب اسمبلی میں تو ہو گئی، باقی میں بھی شروع ہونے والی ہے، اور پھر حکومت بننی ہے. تو پھر اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ سے جو اپڈیٹ ہیں وہ آپ کو دیں گے. تھینک یو ویری مچ.